آج ہم قصور کی ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں متضاد آراء ملتی ہیں، لیکن جن کے اثر سے انکار ممکن نہیں۔ جی بالکل۔ ایک طرف انہیں بابا انگریزی ادب کہا جاتا ہے، دوسری طرف ان کے نظریات پر کافی بحث ہوتی رہی۔ ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر احسان الہی راوق کی۔ ہمارے پاس ان کی زندگی، ان کے پڑھانے کا انداز، نظریات اور خاص طور پر ان کے شاگردوں کے جو تاثرات ہیں ان پر مبنی کچھ مواد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام نوجوان جو کوئلوں کی دکان سے اٹھا، جس سے نظام نے بار بار چیلنج کیا، وہ قصور جیسی جگہ پر اتنا بڑا نام اور ایک جسے کہتے ہیں روایت شکن مفکر، وہ کیسے بن لیا؟ جی یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ آئیے ان ذرائع کی گہرائی میں اتر کر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ پروفیسر ناوک کی کہانی صرف ایک کامیاب استاد کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ کیسے ایک فرد اپنے ماحول کی جو فکری سمت ہے اس پر گہرا اور بعض اوقات ہلچل مچا دینے والا اثر ڈال سکتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع ان کی شخصیت کے آپ دیکھیں کئی الگ الگ پہلو سامنے لاتے ہیں، ان کی عاجزی بھی، ان کی بغاوت بھی، ان کی دانش اور ان پر جو مختلف لیبلز لگے وہ بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کی ابتدا سے۔ 14 مارچ 1946 قصور کا ایک چھوٹا سا علاقہ، کوٹ رکندین۔ جی۔ والد صاحب کی کوئلوں کی دکان تھی، مطلب کوئی بہت مراد یافتہ پس منظر نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ بلکہ ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں خود بھی دکان پر بیٹھنا پڑا، یہاں تک کہ دودھ دہی کی دکان پر بھی کام کیا۔ یہ جدوجہد ان کی زندگی کا سمجھے ابتدائی حصہ تھی۔ بالکل، اور اسی جدوجہد کے بیچ تعلیم کا سفر جاری رہا، اکثر وظائف کے سہارے۔ اچھا۔ پرائمری وہیں گاؤں سے کی، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول قصور سے، جہاں وہ اپنے ایک استاد سید محمد شاہ ان سے خاصے متاثر ہوئے۔ پھر اسلامیہ کالج قصور سے ایف اے اور بی اے، اور یہ بات اہم ہے کہ بی اے میں انہوں نے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ او واہ! جو ان کی تعلیمی قابلیت کا شروع سے ہی مطلب ایک ثبوت تھا۔ لگتا ہے کالج کے زمانے سے ہی ان کی شخصیت میں کئی رنگ تھے۔ پڑھائی میں تو اچھے تھے ہی، جی، لیکن ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے رہتے تھے۔ کالج میگزین کے لیے لکھنا، تقریریں کرنا، اور یہاں تک کہ اردو، انگریزی، پنجابی میں شاعری بھی کرنا۔ اچھا، شاعری بھی؟ جی ہاں، یہ ایک متجسس اور فعال ذہن کی نشاندہی کرتا ہے نا؟ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دور میں وہ اپنے انگریزی کے اساتذہ سید منیر بخاری اور شیخ محمد اکمل ان سے بہت متاثر ہوئے۔ آخرکار 1968 میں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور سے ایم اے انگریزی مکمل کیا۔ اور قسمت کی بات دیکھیے، ایم اے کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی انہیں اسلامیہ کالج قصور میں لیکچرر کی نوکری مل گئی۔ اچھا؟ جی، انہوں نے سول سروس یعنی پی سی ایس کا امتحان بھی دیا، لیکن وہاں کامیابی نہ ملی۔ شاید تقدیر انہیں تدریس کے میدان میں ہی رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن تدریس کا یہ سفر بھی آپ کہہ رہی ہیں آسان نہیں تھا۔ تقریباً 13 سال وہ اسلامیہ کالج قصور میں رہے۔ جی۔ لیکن پھر 1981 میں ذرائع کے مطابق کالج میں کسی نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جی، انہیں جبری طور پر شاہکوٹ فیصل آباد کے ایک کالج میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ یہ ان کے کیریئر میں ایک بڑا چیلنج تھا۔ جی، اور یہ وہ دور تھا جب ملک میں ضیاء الحق کی آمریت تھی۔ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پروفیسر ناوک کے ترقی پسند اور سیکولر سمجھے جانے والے خیالات وہ اس تبادلے کی وجہ بنے۔ اچھا، یہ ترقی پسند اور سیکولر اس وقت کے حساب سے تو یہ کافی… جی ہاں، ترقی پسند سے مراد وہ نظریات جو سماجی تبدیلی، اقلیت پسندی اور روایتی پابندیوں پر سوال اٹھانے کی بات کرتے ہیں، اور سیکولر سے مراد ریاست اور مذہب کی علیحدگی کا تصور۔ صحیح۔ اس وقت کے ماحول میں ایسے خیالات رکھنا آسان نہیں تھا۔ بالکل۔ تاہم وہ اس ٹرانسفر کو رکوانے میں کامیاب ہوئے اور لاہور آ گئے۔ پہلے بھگوان پورہ کالج اور پھر ایف سی کالج میں پڑھانا شروع کیا۔ جی۔ لیکن یہاں بھی جیسا آپ نے ذکر کیا، ضیاء دور میں ایف سی کالج جیسے ادارے میں بھی ان کے لیے اپنے خیالات کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئیں۔ جی، اور پھر ایک اور موڑ آیا جب انہیں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ترقی دے کر ایک بار پھر کسی دور دراز کالج بھیجنے کی کوشش ہوئی۔ پھر سے؟ جی ہاں، تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔
انہوں نے سرکاری نوکری کو ہی خیر بات کہہ دیا اور واپس قصور آ کر اپنی اکیڈمی پر پوری توجہ مرکوز کر لی۔ اچھا، یہ فیصلہ ان کی زندگی اور ان کی میراث کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ تو یہیں سے وہ بابائے انگریزی ادب والی بات اصل میں شروع ہوتی ہے نا؟ ہاں جی، بالکل یہیں سے۔ ان کی اکیڈمی صرف ٹیوشن سینٹر نہیں تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فکری تربیت گاہ تھی۔ فکری تربیت گاہ۔ ان کا پڑھانے کا انداز کیا تھا؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ان کا طریقہ روایتی نہیں تھا۔ وہ صرف نصاب نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ طلباء کو سوال کرنا، تنقیدی نظر سے دیکھنا اور خود سوچنا سکھاتے تھے۔ اچھا، ان کا مقصد صرف امتحان پاس کروانا نہیں تھا، بلکہ ذہنوں کو کھولنا، ان میں فکری پختگی اور خود اعتمادی پیدا کرنا تھا۔ یعنی ذہن سازی کرنا۔ بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کلاس میں بیٹھنے والا طالب علم دنیا کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اور اس کا ثبوت شاید ان کے شاگردوں کی کامیابیوں اور ان کے تاثرات میں ملتا ہے۔ جی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے پڑھائے ہوئے لوگ آج زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ بیوروکریسی، عدلیہ، طب، انجینئرنگ، صحافت، تدریس، یہاں تک کہ اقوام متحدہ تک۔ ماشاءاللہ، یہ ایک استاد کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ واقعی؟ بالکل، اور یہ صرف تعداد کی بات نہیں، بلکہ اثر کی گہرائی کی بات ہے۔ گہرائی؟ جی، کئی شاگردوں نے جو لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروفیسر ناوک ان کے لیے صرف استاد نہیں بلکہ ایک رہنما، ایک مینٹور تھے۔ مثال کے طور پر ایم ندیم نادر، جو ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناوک صاحب کے مشورے نے انہیں انگریزی کالم نگاری کی طرف راغب کیا۔ اچھا۔ حمید ناصری انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں، جنہوں نے انہیں زندگی کا سماجی شعور دیا۔ اور غلام مصطفیٰ ناز چوپڑا کا جملہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ ہاں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ناوک صاحب سے ملنے سے پہلے کا، اور دوسرا ان کی اکیڈمی سے آپ کہیں فیض یاب ہونے کے بعد کا۔ سبحان اللہ! یہ کسی شخصیت کے ٹرانسفارمیٹو اثر کی نشاندہی کرتا ہے۔ بالکل، یہی بات اہم ہے۔ یہ تاثرات ایک پیٹرن دکھاتے ہیں۔ عبد الواحد ڈوگر، ڈی ایس پی، رامس ظفر، فاسٹ یونیورسٹی میں استاد، میاں محمود احمد قصوری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ سب اور ان جیسے ہزاروں شاگردوں کی زندگیاں کسی نہ کسی سطح پر پروفیسر ناوک کی فکر سے متاثر ہوئیں۔ محمد ایوب نامی ایک شاگرد ہیں، وہ ان کے نرم مزاج کا ذکر کرتے ہیں کہ طلبہ ان سے خوف زدہ ہونے کے بجائے بات کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جی۔ اور راشد عدیل ہاشمی کی یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ ہر طالب علم یہ سمجھتا تھا کہ استاد جی سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک استاد کی وہ خوبی ہے جو شاگرد کو ذاتی توجہ کا احساس دلاتی ہے اور سیکھنے کے عمل کو بہت مثبت بنا دیتی ہے۔ بالکل، بلا شبہ۔ تو یہ تو تھا ان کا تدریسی پہلو اور اس کا اثر۔ جی۔ لیکن جیسا ہم نے شروع میں کہا، ان کی شخصیت اور نظریات بھی اتنے ہی تہدار اور زیر بحث رہے۔ ہاں، یہ پہلو بھی اہم ہے۔ ذرائع اس بارے میں کیا تصویر کشی کرتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر فعال تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اور حامی رہے۔ اچھا۔ کچھ لوگ جیسے فیاض احمد انہیں قصور میں ترقی پسندی اور خرد افروزی یعنی اقلیت پسندی اور روشن خیالی کی تحریک کا ایک اہم نام، اور یہاں تک کہ ممتاز کمیونسٹ رہنما بھی قرار دیتے ہیں۔ کمیونسٹ رہنما بھی؟ جی، کچھ ذرائع کے مطابق۔ دوسری طرف ان کی صوفی شاعر بابا بھلے شاہ سے گہری عقیدت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ تو بالکل مختلف پہلو ہے نا؟ وہ ہر سال باقاعدگی سے ان کے مزار پر سرخ چادر چڑھانے جاتے تھے۔ یہ پہلو ان کی شخصیت میں ایک اور رنگ بھرتا ہے۔ ان کے لبرل اور سیکولر خیالات کی وجہ سے، جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، شہر کے پڑھے لکھے طبقے میں وہ اکثر بحث کا موضوع رہتے تھے۔ جی، یہ تو لازمی تھا۔ ایڈوکیٹ پیر رفیق بودلہ انہیں انقلابی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور دلچسپ لیبل استعمال کرتے ہیں، ایپیکیورین۔ ایپیکیورین، یہ قدیم یونانی فلسفہ ایپیکیورس سے منسوب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ان کے تناظر میں؟ آپ بہتر بتا سکتی ہیں۔ دیکھیے، ایپیکیورینزم بنیادی طور پر ذہنی سکون، سادہ خوشیوں کے حصول اور غیر ضروری خواہشات اور خوف سے نجات پر زور دیتا ہے۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے پیر رفیق بودلہ کا اشارہ پروفیسر ناوک کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف ہو
جہاں وہ دنیاوی الجھنوں سے ایک حد تک لا تعلق نظر آتے تھے یا زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے؟ یا شاید معاشرتی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے؟ بالکل، یہ ایک ایسی شخصیت کی طرف اشارہ ہے جو اپنے اصولوں پر جیتا ہو۔ لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے۔ راشد عدیل ہاشمی، جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، جی، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ناوک صاحب خاص طور پر اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ اچھا، وہ عمرہ کرنے کے بعد ان سے ہوئی ایک ملاقات کا حوالہ دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملا۔ تو ایک ہی شخصیت میں کمیونسٹ رہنما، لبرل، سیکولر، ایپیکیورین اور راسخ العقیدہ مسلمان جیسے لیبلز کا جمع ہونا، یہ تو کافی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ بالکل، اور شاید یہی پیچیدگی ان کی شخصیت کی اصل خوبصورتی تھی۔ وہ کسی ایک کھانے میں قید نہیں تھے۔ شاید 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 ان کا اپنا یہ شعر ان کی زندگی کے فلسفے کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ کون سا شعر؟ یہ جد و جہد اور ان کے اثرات دونوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ صحیح، یہ ایک استاد کا کردار بھی ہے نا، جو خود مشکلات سہ کر اپنے شاگردوں کی نشو نما کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے ایک شاگرد علی حمید، جی، جو اب خود پروفیسر ہیں، جی ہاں، خود اب اسلامیہ کالج قصور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے ان کی وفات پر ایک نظم لکھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ علی حمید ان کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، اس نظم میں انہوں نے پروفیسر ناوک تو ایپیکیورین کے ساتھ ساتھ آئکنوکلاسٹ بھی کہا ہے۔ آئکنوکلاسٹ یعنی روایت شکن، بت شکن۔ آئکنوکلاسٹ، جی یہ لفظ بہت معنی خیز ہے۔ جی، علی حمید کی نظم کے الفاظ جیسا کہ ذرائع میں نقل ہوئے ہیں، مثلاً بریکنگ دا چینز آف آرتھوڈاکس بائنڈ، یعنی روایتی بندھنوں کی زنجیریں توڑنا۔ اور ہی ٹاٹ اس ٹو کوسچن، ٹو تھنک، ٹو ایکسپلور، یعنی انہوں نے ہمیں سوال کرنا، سوچنا اور کھوجنا سکھایا۔ جی جی، یہ براہ راست پروفیسر ناوک کے اسی کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نوجوانوں کو مروجہ دقیانوسی خیالات سے ہٹ کر سوچنے کی ترغیب دیتا تھا۔ بالکل۔ یہ ان کی شخصیت کے انقلابی پہلو سے جڑتا ہے جس کا ذکر پیر رفیق بودلہ نے بھی کیا۔ تو یہ نظم گویا ان کی میراث کا خلاصہ پیش کرتی ہے، ایک ایسا استاد جس نے صرف زبان نہیں سکھائی بلکہ ذہنوں کو آزاد کرنا سکھایا، سوال اٹھانے کی جرت دی اور سوچ کے نئے درواں کیے۔ بالکل درست۔ پروفیسر ناوک طویل علالت کے بعد 21 جنوری 2022 کو انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں قصور کی ایک سڑک، خارا روڈ، کا نام تبدیل کر کے پروفیسر احسان الہی ناوک روڈ رکھا گیا۔ یہ ایک اچھا قدم ہے، شہر کی طرف سے ان کی دہائیوں پر محیط خدمات کا ایک اعتراف ہے۔ جی بالکل، لیکن سڑکوں کے نام سے زیادہ ان کی اصل میراث تو وہ ہزارہ شاگرد ہیں جو آج بھی ان کی تعلیمات اور ان کی فکر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ذرائع میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ قصور میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں جہاں غریب اور مستحق طلبہ کو کم قیمت پر یا مفت معیاری تعلیم مل سکے، جو وہ خود نہ کر سکے۔ جی، جو وہ خود نہ کر سکے۔ تو مجموعی طور پر ان تمام ذرائع کی روشنی میں پروفیسر ناوک کی تصویر ایک کثیر الجہتی شخصیت کے طور پر ابھرتی ہے۔ جی، وہ صرف انگریزی کے استاد نہیں تھے، وہ ایک مفکر تھے، ایک سماجی مبصر تھے، ایک باغی روح تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے معلم تھے جس نے ان گنت زندگیوں کو چھوا اور انہیں بدل دیا۔ بلا شبہ۔ ان کی شخصیت متنازع رہی، لیکن ان کا اثر ناقابل تردید ہے۔ واقعی ان کی کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو شخص اتنا غیر روایتی ہو، جس کے نظریات پر اتنی بحث ہو، وہ اتنا محبوب اور مؤثر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ شاید اس کا جواب اس بات میں ہے کہ وہ مستند تھے، آتھینٹک جسے کہتے ہیں۔ وہ جو سوچتے تھے وہی کہتے تھے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ صحیح۔ اور شاید لوگ، خاص طور پر نوجوان، اسی سچائی اور جرت کی طرف کھنچتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں جو تضادات نظر آتے ہیں وہ شاید انسانی زندگی کی پیچیدگی کا ہی عکس ہوں۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ پروفیسر ناوک جیسی شخصیات جو بے وقت محترم بھی ہوں اور متنازع بھی ہوں، جو روایت شکن بھی ہوں اور کسی نہ کسی روایت سے جڑی ہوئی بھی، ان کی میراث وقت کے ساتھ ساتھ کیسے ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ جی، ان کے جانے کے بعد بھی وہ کسی کمیونٹی کی سوچ پر کیسے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ معاشرے میں اساتذہ کا کردار
کیا صرف معلومات منتقل کرنا ہے یا پھر نوجوان نسل میں تنقیدی شعور بیدار کرنا، انہیں سوال پوچھنا سکھانا اور انہیں معاشرے کا ایک فعال اور سوچنے سمجھنے والا رکن بنانا بھی ہے، چاہے اس راہ میں انہیں خود بھی مخالفت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ بالکل۔ پروفیسر ناوک کی زندگی ان سوالات کو بہت شدت سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔